بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی موت کے کتنے برس بعد پیش آیا؟ اور جب قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے یزید کی قبر میں کیا دیکھا؟ معاویہ بن یزید کیسے حکمران بنے اور آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے حکومت اور تخت و تاج کو ٹھکرا دیا؟ یہی سب کچھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس ویڈیو پر کی گئی محنت کا تقاضا ہے کہ اسے پورا دیکھا جائے، اور اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیجیے گا۔ اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر کاوش آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹے خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی یہ جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت میں تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایت میں معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا: کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔
مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں منتقل کر لیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوا دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفاہ نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی موت کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت کریں، اور اے اللہ پاک ہمارا حشر بروز قیامت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے۔